السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچا۔ غازی علم دین ایک روز حسب معمول کام پر سے واپس آتے ہوئے دہلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے۔ اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا محصل یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ اسے اس شرمگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے، اس کی دکان اور کیا ہے۔ اس کا حلیہ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاہ تم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان پر کام کرتا ہے۔ علم دین اس کی تحقیق پر لگ گیا، جس کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور جلسے جلوسوں میں ہونے والی تقاریر سنی۔ باذا یقین ایک رات اس کا دل بہت پسیجا۔ جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، تمہارے نبی کریم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ غازی علم دین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ غازی علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ غازی علم دین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ چنانچہ غازی علم دین 6 اپریل 1929 کو لاہور آئے۔ معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان واقعہ ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا۔ آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے انتظار کیا، پھر اتنے میں وہ گستاخ رسول خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گیا، جسے کار سے نکلنے والے کے بارے میں کھوکے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ غازی علم دین دفتر کے اندر داخل ہوئے۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگت والے جوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکا کہ موت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ آپ نے راجپال کو للکارا اور کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور دل آزار کتاب کو تلف کر دو، آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ راجپال اس انتباہ کو گیدڑ بھپکی سمجھ کر خاموش رہا۔ اس پر غازی علم دین نے پلک جھپکتے ہی چھری نکالی اور ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور راجپال کے جگر پر جا لگا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے ہائے کی آواز ہی نکلی اور وہ اندھے منہ زمین پر جا گرا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی، اور نعروں کی گونج میں آپ نے واشگاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے، میری محنت ٹھکانے لگی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ صبح ہندوؤں کے جمع غفیر میں نعش ورثہ کے حوالے کی گئی اور نعش کو باغ بیرون ٹکسالی دروازے سپرد آتش کیا گیا اور راکھ راوی کی تندو تیز موجوں کے حوالے کر دی گئی۔ محاشا راجپال کے قتل کا مقدمہ سینٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ای ایس لوئس کے سامنے پیش کیا گیا۔ غازی علم دین صاحب شفاف لباس اور ہتھکڑیوں سے لیس بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی علم دین موصوف کی طرف سے فرق حسین بیرسٹر نے مقدمے کی پیروی کی، مگر آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ درخواست کی گئی، اہل لاہور نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی سرکردگی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی۔ آپ ممبئی سے لاہور آئے۔ مقدمے کی پیروی میں غازی علم دین نے قتل کا اعتراف کیا، جسے آپ نے نہ بدلا۔ قائدت محمد علی جناح نے کیس کا رخ بدل دیا، مگر آپ کی سزا برقرار رہی۔ کیس کے لیے علم الدین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی، چندہ جمع کیا گیا۔ پیروی کونسل تک 18,000 روپے کے اخراجات ہوئے، مگر انتہا پسند ہندو تنظیموں نے انگریز حکومت کو بھی فیصلہ نہ بدلنے دیا اور آپ کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی۔ غازی علم دین موصوف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کی قیام میں پورا قرآن پاک آپ کو حفظ ہو گیا۔ پریوی کونسل لندن نے پہلے آپ کو لاہور میں پھانسی دینی تھی، مگر وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے، لہٰذا آپ کو سینٹرل جیل لاہور سے بذریعہ موٹر گجرانوالہ اور وہاں سے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس کی حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔
ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے ہیں۔ 30 اکتوبر کو ایک آخری ملاقات کے لیے غازی علم شہید کے برسا کو میاں والی جیل میں بلایا گیا اور اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 سے 31 اکتوبر کی درمیانی شب گویا آخری رات تھی، مگر یہ تو آپ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ یہاں فانی سے لافانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ 31 اکتوبر 1929 کی صبح صادق پر پروانہ شمع رسالت خالق حقیقی سے جا ملا۔ 10 بجے شہید کی نعش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا، علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ اقبال، سر محمد شفیع، دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمان آپ کا جسد خاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہو گئے اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ محمد اقبال نے اپنے سر لی۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں قبر میں اتارا گیا۔ آپ کا مزار چوپر جی لاہور سے چند منٹ کی مسافت پر ہے۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق شام آئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ زخمی حالت میں تھا اور اس کو زد و کوب کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو اس کو کس نے مارا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ گئے تو پتہ چلا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے مارا ہے۔ جس وقت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو گدھے پر بٹھائے لے جا رہا تھا۔ اس نے گدھے کو تیز دوڑایا تاکہ وہ گر جائے، مگر وہ نہ گری تو اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی اور یہ زمین پر منہ کے بل گرا، اس لیے یہ زخمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ، وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ اس عورت کا باپ اور اس کا شوہر آیا اور ان دونوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی تصدیق کر دی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے خلاف سولی پر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اسے امان دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے اس پر تو بصالت نہیں کی تھی۔ پھر فرمایا، لوگوں، امان کی پناہ دینے کے متعلق خدا سے ڈرو، جو شخص بھی ان میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے ذمہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ بحرین میں چند بچے ہاکیوں سے کھیل رہے تھے اور بحرین کے عیسائیوں کا بڑا پادری پشپ بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران کھیل گیند اس کے سینے پر جا لگی، اس نے گیند اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور منت سماجت کے باوجود گیند دینے سے انکار کر دیا۔ بچوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر گیند واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، گیند ہمیں دے دو۔ گیند دینے کی بجائے پادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دی۔ پادری کی طرف سے توہین رسالت ہوتے ہی ان بچوں نے اس ملعون پادری کو ہاکیوں ہی سے مار مار کر واصل جہنم کر دیا۔ یہ مقدمہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت آپ کی کیفیت دیدلی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے قبل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئی اور بیش قیمت مال غنیمت بھی ملا، لیکن آپ ان سب چیزوں سے اتنے خوش نہ ہوئے جتنا ان بچوں کے ہاتھوں گستاخ رسول عیسائی پادری کے قتل پر خوش تھے۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، گستاخ رسول کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کی برکت سے آج اسلام غالب معزز ہو گیا۔ پھر عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جب ان بچوں کے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گندی زبان استعمال کی گئی تو کیا پھر بھی وہ غصہ نہ آتے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداری کا ثبوت نہ دیتے؟ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گستاخ پادری کے قتل کو درست قرار دیتے ہوئے بچوں کے حق میں فیصلہ صادر کیا اور فرمایا، سنو، اس گستاخ عیسائی پادری کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔